الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعہ، رمضان المبارک کی تازہ تازہ بہاریں، اور ان تازہ بہاروں میں رب کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رضا، اس کی معرفتیں، اس کا قرب ابھی ہمیں تازہ تازہ نصیب ہوا. اس کی برکات الحمدللہ ابھی ہمارے میں ذکر الہیہ اور نماز کے سجدوں کی صورت قرآن کی تلاوت میں موجود ہیں. اللہ کرے یہ بہاروں کا سلسلہ 11 مہینے ایسے ہی تر و تازہ رہے، اور اللہ کریم اپنا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہمیشہ اپنا ساتھ اور قرب نصیب فرمائے. دل کے اندر اللہ کی محبت کا اندازہ انسان کو اس بات سے لگانا چاہیے، اگر پریشانیوں اور مشکلوں میں فوراً دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ دل کے تاروں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اگر ہر جگہ ٹکر کھا کر، دھکے کھا کر، ہر طرح سے نا امیدی اور مایوسی کے بعد ہی اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے تو پھر میرے عزیزو ہمارے گھروں کا رخ تو خدا کے گھر کی طرف ہو سکتا ہے، ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. بندے کا اللہ سے مطالبہ ہر آن ہر گھڑی، اے میرا بندہ تجھے میرے خیالات کے اندر گم ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. کاروبار سے ہمارا تعلق، اور جو دنیا کے جس پیشے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ تجھے یاد ہے کہ صبح دکان کھولنی ہے، یا کہنا نہیں پڑتا تجھے یاد ہے کہ صبح تو نے جو ہے وہ کھانا ناشتہ کرنا ہے یا دوپہر، کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ گہرا ہے، اور اس تعلق کی گہرائی اسے وہ چیز، وہ کام بھولنے نہیں دے رہی. نماز کے سجدوں اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں، تو اس لیے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے ہمیں اللہ کی محبت اپنے قریب ہونے دے ہی نہیں رہی، کیونکہ ہے ہی نہیں. اور اس کی محبت کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے وہ چھوٹے بڑے مسئلے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں حل کرتا، پھر میرے عزیزوں وہ مسئلے، وہ پریشانیاں اس پر آن پڑیں، تب اسے احساس ہوتا ہے ہاں یار میں آئندہ نماز پڑھوں گا، اللہ میرا یہ کام کر دے، میں انشاءاللہ آج کے بعد گناہ چھوڑ دوں گا، اگر میرا یہ کام بن جائے تو میں یوں کروں گا. تو یہ تو حالات کے آ جانے پر اسے پتہ ہے کہ ان مسئلوں سے مجھے باہر کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کے، تو پھر انسان کا دھیان ادھر جاتا ہے. جب تک ہر حال میں 24 گھنٹے کے ہر منٹ میں اور ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کے اندر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا، تو اس وقت اللہ جل شانہ کی مدد کو اور اس کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے انسان کو ہر حال کے اندر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت موجودہ حالات. انسان کے فیصلوں کے مطابق نہیں، اس کے مخالف فیصلے ہو رہے ہیں، جیسا آندیاں، بارشیں، ژالہ باریاں، گڑھے جس کو کہتے ہیں،
یہ ان کا انسان کے فیصلوں کے مطابق ہے ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ بتا رہے ہیں تیری نہیں چلنی، میری چلنی ہے۔ جس طرح تو دنیا کے اندر اختیارات استعمال کرتا ہے، تیرے اختیارات کو میں توڑتا ہوں تو ان اختیارات کو تو میری مرضی کے مطابق ڈال دے، میرے اختیارات جو چلیں گے وہ تیری مرضی کے مطابق چلیں گے۔ بعد میں بھی تو نے کہنا ہے نا کہ اللہ کی مرضی، اب کہہ دے اللہ کی مرضی۔ بعد میں بھی تو نے کہنا ہے ٹھیک ہے مالک تیرے حوالے، جو نے کیا اچھا کیا، اب بھی کہہ دے۔ مار پڑنے کے بعد، ڈانٹ ڈپٹ ہونے کے بعد، سبق نہ یاد کرنے کے بعد جو مار پڑتی ہے تب بھی تو کہتا یاد کروں گا، تو پہلے یاد کر لے۔ چھوٹا سا مختصر سا سلیبس تھا اور وہ سلیبس تبدیل ہی نہیں ہوا، نہ کوئی ایسا چھاپا خانہ بنا اور نہ ہی کوئی ایسا اس نصاب کو تبدیل کرنے والا دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال آیا۔ 1400 سال سے ایک نصاب چلا آ رہا ہے، وہ نصاب قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ دنیا کی زندگی کے چند امتحانات ہیں، ان امتحانوں کے اندر ہم تمہیں لے کے ضرور آئیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا میٹرک کا امتحان دیے بغیر، 9ویں 10ویں کا امتحان دیے بغیر تو 10ویں کی کلاس کے اندر بیٹھ جائے، ہو ہی نہیں سکتا میٹرک پاس کیے بغیر تو کالج میں داخلہ تجھے مل جائے۔ میرے بندے، تجھے ہر منازل، ہر امتحان کو طے کرنا پڑے گا، اور جب میں نے کہا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا، یار کہتا یار تو امتحان دے، میں ہوں نا، تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑنا، باقی میرا کام ہے، تو دے تو صحیح دفعہ۔ باپ کہتا پتر تو بیٹھ تو صحیح، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، فیل ہو جائے گا۔ اور اللہ کیا فرما رہے، میرے بندے میں تجھے فیل ہونے دوں گا ہی نہیں، تو امتحان گاہ کے اندر اپنے رخ کو اب آ کر بیٹھ تو صحیح، پھر میں جانوں میرا کام جانے۔ اللہ پھر کیا کہہ رہے، فرمائے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی عبادت؟ کہ جس نے تمہیں بھوک میں روزی دی اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ میں وہی ہوں، کوئی نئی کہانی نہیں ہے، کوئی نیا ماڈل مارکیٹ میں 2024 میں عبادت کا نہیں آیا، وہی ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ پیچھے دیکھو، کیا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ کیا ان کے مکر کو، کیا ان کے فریب کو ہم نے ان پر الجھا نہیں دیا، ڈال نہیں دیا؟ کیا ہم نے ان کے مکر کے اندر جو انہوں نے ڈھکوسلے بازی کی تھی میری طاقت کے ساتھ ٹکرانے کی، کیا میں نے ان کو ان کی اس طاقت میں، اس مادی اسباب میں، ان ہاتھیوں کے ساتھ، ان فوجوں کے ساتھ کیا ہم نے ناکام نہیں کیا؟ ان کے مکر میں ہم نے ان کو پکڑا نہیں ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے بھائی، تمہارے مکر کے اوپر اللہ کی تدبیر غالب آئے گی، اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، کچھ نہیں کر سکتے تم۔ دماغ سوچنے میں میرے قبضے میں، ہاتھ پیر میرے قبضے میں، تمہاری دل دھڑکنے میں میرے قبضے میں، تمہاری روح گردش کرنے میں میرے قبضے میں، سانس آنے جانے میں میرے قبضے میں۔ پھر تیرے پاس ہے کیا؟ کس بل بوتے پر تو اپنی ذات کو میرے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی تو تیرے پاس نہیں۔ میں نہ کھلاؤں کھا نہیں سکتا، میں نہ پلاؤں پی نہیں سکتا، میں نہ سلاؤں سو نہیں سکتا، میں نہ جگاؤں جاگ نہیں سکتا، میں نہ رلاؤں رو نہیں سکتا، میں نہ چاہوں ہنس نہیں سکتا۔ اے میرے بندے، میں تیرے قدم اٹھانا نہ چاہوں اٹھا نہیں سکتا۔ ہے زور، تیرے پاس سارے دنیا کے مادی اسباب موجود ہیں، کھانے کے اعتبار سے اسباب تیرے پاس موجود، دوائیوں کے اسباب سے،
اگر دوائیوں میں شفا رکھ دیتا، اگر دوائیوں میں صحت رکھ دیتا تو کوئی ہسپتال کے بستر پہ کوئی مریض پڑا نہ ہوتا۔ اگر تیرے اختیار کے اندر میں زندگی موت کا فیصلہ دے دیتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر باپ قبرستان نہ جاتا۔ میرے پاس ہے۔ کتنی بچیاں دعائیں کراتی ہیں، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کتنے مرد آ کر دعا کراتے ہیں کہ 12 سال ہو گئے۔ اے بندے، اگر پیسے سے، دنیا کے ذرائع سے یہ سارے کے سارے کام بنتے ہیں، مجھے میری کبریائی کی قسم کوئی گود میں اولاد نہ ہوتی۔ یہ آج جو بارشوں کا آنا، بجلی کی کڑک ہے، بادلوں کی گرج ہے، چمک ہے، یہ بندے تیری زبان کے اس فطور کو جو تو نے فصلوں کو لہلہاتا دیکھ کے کہا تھا میں نے تیرے اس غرور کو توڑا ہے۔ حقے کی نالی کو تو نے یوں کر کے گھمایا اور کہنے لگا آ مربے تنو اللہ اکبر، آ تینو کھیت میں کھا کے لے آواں۔ انہوں نے کہا میرے کو ٹائم کوئی، اور 2 منٹ لگیں گے، آ جا آ جا، اور سٹارٹ کر موٹر سائیکل اور لا گڈی لے کے آ، گڈی لے کے آئے۔ اور ایک دفعہ دیکھتے صحیح اللہ اکبر، جب کھیتوں کی طرف جا کے گاڑی کا دروازہ کھلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی سونی فصل ہے۔ پھر تو نے یوں نہیں کہا یہ سارا میرے مالک کا کرم ہے، تو نے کہا میں نے یہ کھاد یہ ڈالی تھی، تو نے کہا اللہ اکبر میں نے فلانا سپرے کیا تھا، میں نے پتا سی حاجی بیماری آون والی ہے، تو میں نے تو بیماری کے آنے سے پہلے ہی اللہ اکبر احتیاطی تدابیر اختیار کر لی تھی۔ اللہ نے کہا یہ کیا؟ دانا کھاد کا ڈالا، میں نے گندم میں تبدیل کر دیا، زمین کو پھاڑا میں نے، اس دانے کو پانی میرے حکم سے لگا، یہ دانا پھٹا، اس کے اندر سے ہرے رنگ کا پتا میرے حکم سے نکلا، پھر ہلکی سی ڈال ایک ٹہنی میرے حکم سے بنی، پھر یہ پروان میرے حکم سے چڑھا، پھر اس کے اندر دانے میں نے بھرے، یہ کہتے ہیں فصلوں نے کیا، پھر مالک نے بادل دے کے یوں کر کے گڑ 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 کر کے پانی برسا، انہوں نے کہا اوہ مالک کا کرم کری۔ اللہ نے فرمایا ہاں اب بندے کا پتر بنا کہ نہیں، یہ تیرا بنایا ہوا نہیں، میرا بنایا ہوا ہے، میرا ہے۔ کس چیز کی ڈکوسلے بازی کرتا ہے، کس چیز پر اتراتا ہے، تو میری بجلی کی ایک چمک کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تیرا اندر ہلا کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں دیکھتا ہوں میرا بندے کی حد کہاں تک ہے، میں دیکھتا ہوں میرا بندہ کہاں تک جاتا ہے، وگرنہ اللہ اکبر میں انتقام لینے کے لیے میدان میں نہیں آتا۔ اپنی مخلوق میں جو میں نے بنائی، جو میں نے پیدا کی، میں اشارہ کر کے دیکھتا ہوں، اور میں اشارہ کرتا ہوں، اچانک میرا عزیزو ایسا آسمان پڑتا ہے کہ خشکی کی جگہ میرے عزیزو اللہ اکبر جل تل ہونے لگ جاتی ہے، پھر میں بڑے بڑے ٹاوروں کو، بڑی بڑی عمارتوں کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر پانی کی موجوں کے حوالے ڈبو کے رکھ دیتا ہوں۔ نہیں یقین آتا میرے عزیزو، جس کے پاس مال زیادہ تھا، جو دنیا کو مال کے اعتبار سے ڈراتا تھا، آج میرے عزیزو اسے اپنے جان کے لالے پڑ گئے۔ فضائی میرے عزیزو سارے رابطے منقطع، ہوائی رابطے منقطع، مواصلات کے رابطے منقطع۔ اے میرے بندے میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، زمین پر بھی نظام حکومت خدا کا چل رہا ہے، آسمان پر بھی نظام میرے اللہ کا چل رہا ہے، مان اسے۔ چار بندوں کا سہارا لے کر، پارٹی کا سہارا لے کر، اپنی برادری کا سہارا لے کر، اپنی قوم کا سہارا لے کے کہتا ہے او کی ہو گیا کیتا کیتا، تو نے قبر کے شکنجے میں، قبر کے کوٹھڑے میں، 4x5 کے کمرے میں، اللہ اکبر اس قبر کی کوٹھی میں بھی تو آ کے کہنا ہاں میرے سے ہو گیا۔ اے بندے اس وقت توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اب اقرار کر لے تو اللہ اکبر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ لے۔ مجھے ماں پنگوڑے کے اندر بچے کو سلا کے لوریاں دے، اس وقت ماں کو اتنا بچہ اچھا نہیں لگتا، جب میرا بندہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایک ہی میرے عزیزو قیامت کے دن آواز آئے گی الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ منہ سے کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، آئے تھے، کیا کہا تھا؟ بچیاں دی روزی کمائیے کہ نمازاں پڑھیے؟ مجمع میں اللہ جواب کیا تھا اللہ اکبر، تو نے کہا تھا، تو نے تو کہا تھا مولوی تھے، بس مولوی تو ڈراتے رہتے ہیں، مولویوں نے سانو تو ڈرا ڈرا کے ساڈا خون خوش کرتا، کہا تھا نا، آج کے دن سے تو یہ ڈرا رہے تھے۔
نہ تیرے تل پہ کپڑا، نہ تجھے جننے والی ماں، نہ تجھے پروان چڑھانے والا تیرا باپ، نہ تیری سگی بیوی، نہ تیرے بچے، کوئی ہے جو آج میرے دربار میں لے کے آ، اور ان کو چل دربار میں لے آ، جن کو میرے علاوہ پوجا کرتا تھا، جن کو میرے علاوہ اپنا الہ مانا کرتا تھا، چل ایک نہیں سارے خداؤں کو، مٹی کے، لکڑی کے، درختوں کے، لوہے پیتل کے سارے خداؤں کو لے کے آ جا۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا جن کو تو خدا کے بنا کے بیٹھا، اگر میں ان کے جسم کے اوپر مکھی بٹھا دوں یا مکھی نہیں اڑا سکتے، جو اپنے جسم سے مکھی اڑا نہیں سکتا، ان کے آگے کھانا پڑا ہوا ہو اور وہ کھانے سے ایک ذرہ اٹھا کے سامنے مکھی اڑ کے چلی جائے، اس کے منہ سے ذرہ نہیں چھڑا سکتا، وہ تیری اولاد تیری رزق کا کیسے وارث ہو سکتا ہے؟ وہ کیا آیت ہے؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ میرا حبیب یہ تجھے دیکھ کے منہ پھیرتے ہیں نا، اور کون سا کہتا ہے، کڑے رب دی دعوت دیتا ہے، کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اور مجھے اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح اپنے سگی اولاد کو نہیں پہچانتے جتنا یہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ جان بوجھ کے جھوٹ بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹے، کما یعرفون ابناء، جیسا انسان بھرے مجمع کے اندر ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، میرے عزیزو بیٹا کہتے ہیں ابا، لاکھوں کے مجمع میں باپ بیٹے کی آواز کو پہچانتا ہے، اے میرا کالی کملی والا، مجھے میری کبریائی کی قسم اس سے زیادہ تجھے پہچانتے ہیں۔ بس یہ میرے عزیزو اس بات پر یہ تیرے قریب نہیں آتے، اس بات پہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اس بات پہ یہ غلامی قبول نہیں کرتے، اس بات پر تیرے قدموں میں آ کے نہیں بیٹھتے کہ سرداروں کو چھوڑ کر خدا نے یتیم کے سر پہ تاج نبوت کیسے سجا دیا ہے۔ اے غلب ہوتی جب بدر کے میدان میں معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو بدر کے میدان میں زمین پہ بچھاڑا تھا تو اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے، کہنے لگا او نکڑے ویرو، او میرے پترو، یہ ذرا آج کام مجھے کرنے دو، میں آج تو اللہ اکبر اس کا کام میں تمام کروں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ گئے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور سینے کے اوپر بیٹھ کر جب یوں اپنی تلوار نکالی تو کہنے لگا مجھے پہچانتا ہے، میں وہی عبداللہ بن مسعود ہوں، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو نے میرے منہ پر اتنی زور سے تماچا مارا میرے کان کا پردہ پھٹ گیا تھا۔ دیکھ قدرت کی تقسیم، آج غلام تیرے سینے کے اوپر بیٹھا اور مکے کا سردار بدر کے میدان میں لیٹا ہوا ہے، کیا کروں؟ اس کا تخم پھر بھی نہ مرا بے ایمان کا۔ جب چلائی نا عبداللہ بن مسعود نے تلوار تو کہنے لگا ٹھہرو، ٹھہر کا کیا؟ لیٹا ہوا تھا چت، یوں اپنی گردن کو یوں کر کے کھینچا، کہنے لگا اتھوں وڈی، اتھوں نہ وڈی، یہاں سے نہیں کاٹ، یہاں سے کاٹ، ذرا جڑ سے کاٹ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے عام آدمی کی گردن نہیں بلکہ سردار کی گردن ہے۔ ایسا غرور تھا ان کنجروں میں، توڑ دیا اللہ نے سب کے غرور۔ فرعون جیسے نے کہہ دیا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، آواز چھوڑ دو، میں لایا تیرے رب پر ایمان لے کے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام، علماء اکرام نے لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے، جلدی اس کے منہ کے اندر یا جہنم کی مٹی کو ٹھونس دیا، فرمایا اگر یہ خدا کو توبہ کر کے دکھائے آج مالک کائنات کو اس فرعون کے اوپر بھی رحم آ جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی حالت کو بدلیں، حالت کو بدلیں، اپنا اور رب کے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ علماء فرماتے ہیں زندگی کی آخری سانس میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کوشش کرتا رہے۔ ایک تو اللہ کے حکم کو اپنے اوپر ایسے لاگو کرے جس طرح زندگی کے لیے سانس ضروری ہے، اس طرح دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کا حکم ضروری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابو شامہ نبیز ہوتا ہے، نبیز، یہ عرب والے زیادہ پہچانتے ہیں،
ان کو کسی نے نبیذ پلا دیا، اب اس کا ہلکا سا نشہ ان کے اوپر چڑھ گیا، شراب نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، تیرے بیٹے نے نبیذ پی لیا مانند شراب کے، کیا کرے گا؟ جو شیروں پر، ہرنوں پر، گیدڑوں پر، جو جنگل کے درندوں پر تیرا حکم لاگو ہوتا ہے، امیر اور غریب پر، کیا وہ آج تو کر کے دکھائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر آج فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ عمر آج مسئلہ تیرے گھر پہ آیا تو کیا کرے گا؟ اپنے بیٹے کو بلایا، بیوی پاس بیٹھی تھی، ہاتھ پکڑا، تو نے پی ہے؟ انہوں نے کہا ابا اللہ کی قسم میں نے تو نبیذ پیا تھا۔ اللہ اکبر، مجھے یاروں نے دھوکے میں پلا دی۔ فرمایا بیٹے پی کیوں تھی؟ عمر کی غیرت کے ہوتے ہوئے تیرا ہاتھ کیسے لگا؟ اے بیٹے تجھے سزا تو ملے گی۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ کہنے لگے عمر کوئی بات نہیں، تیرا بیٹا ہے، ہم اللہ اکبر اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا نہیں نہیں، 80 کوڑوں کی جو شرابی کو سزا ہے میرے بیٹے کو سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ عمر غصہ ٹھنڈا کر، دو معاملہ ٹھنڈا ہونے دے، ہم تیرے ساتھ ہیں، 2-4 دن کے بعد سزا دینا۔ فرمایا نہیں، اگر عمر کی عدالت کے اندر اسی وقت میرے عزیزو قانون نافذ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، تو بیٹے کے لیے بھی فیصلہ، مارو کوڑے۔ 60 کوڑے پڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عمر بس کر، کہ اس کی غسل کا، تدفین کا، جنازے کا انتظام کرو۔ جنازہ ہوا، قبر میں اتارا، عمر درہ لے کے قبر پہ کھڑا ہو گیا، فرمایا 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو۔ اللہ، قبر پہ 20 کوڑے مارے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا، ہائے، فرمایا بیٹے تو میرا بیٹا ضرور ہے، میرا لخت جگر نور نظر ہے، لیکن کیا کروں؟ آمنہ کے لال جو اللہ کا قانون نافذ کر کے گئے، اللہ اکبر، اگر پورا مدینہ پابند ہے تو 22 لاکھ حکمرانی کرنے والا بھی پابند ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر کو جب بھی ڈالی، حضرت عمر کو جب بھی ڈالی، رونے لگ گئے کہ عمر کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، تیرا بیٹا حضور کے پاس کھڑا تھا، اللہ کے نبی نے 2 ہرے رنگ کی پوشاک تیرے بیٹے کے جسم پہ ڈال کے گلے سے لگا لیا۔ فرمایا عمر کو جا کے کہہ دینا جو تو نے دنیا میں عدل قائم کیا، اللہ تیرے بیٹے سے راضی ہوا، میں محمد دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے بیٹے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا۔ قرآن والا عدل میرے پیارو، پاکستان کا قانون ماننے کو سب تیار ہیں، قرآن کا قانون ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ خدا کا قانون ہے سود حرام ہے، ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ خدا کا قانون ہے اللہ اکبر شراب حرام ہے، مانتے سارے ہیں، عمل درآمد کے لیے تیار کوئی نہیں۔ زنا حرام ہے، پرمٹ پاکستان کی حکومت بے شک مدینے کے شہزادے کی مہرے لگا کے دے دے، تب بھی خدا کی قسم زنا کو کوئی حلال نہیں کر سکتا ہے۔ 3 بیماریاں 3 علاج سن لو، اللہ اکبر، 3 بیماریاں 3 علاج سن لو۔ اللہ کہتا ہے میں نے دنیا کے اندر کوئی بیماری پیدا کی نہیں جس کا میں نے علاج پہلے نہ اتارا ہو۔ پہلی بیماری اس کا علاج آپ کو دے کے جا رہا ہوں، پہلی بیماری اس کا علاج دے کے جا رہا ہوں۔ جو بندہ کہتا مولوی صاحب کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو، کچھ توجہ کے ساتھ دعا کرنا، تنہائی کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا مولوی صاحب دعا فرمانا، کاروبار چلتا کوئی نہیں، بیٹی انگلینڈ میں پریشان ہے، اولاد میری سعودیہ میں پریشان ہے، پیسہ لگا کے بھیجا تب میرا کاروبار نہیں چلتا۔ مولوی صاحب میں نے یہاں اللہ اکبر 1 لاکھ کرائے پہ دکان لے لی تب میرا کاروبار نہیں چلتا، میں نے
میں نے کمپنیوں سے ادھار مان لے کے ڈال لیا، تب بھی میرا کاروبار نہیں چلتا۔ میں نے میرے عزیزوں کہہ دیا یا سلامو پڑھ لیا کر، میں نے کہہ دیا یہ فلانی صورت پڑھ لیا کر، میں نے کہہ دیا یہ لفظ پڑھ لیا کر، اس کی تسبیح پڑھ لیا کر، کہ مولوی صاحب یہ تو 10 نے بتائی، آپ بھی کچھ بتاؤ۔ میں نے تعویذ لکھ کے دے دیا، پھر بھی کرامت نہ ہوا، پانی پڑھ کے دے دیا، چنے پڑھ کے دے دیا، کام نہ بنا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں، میں فلانے کو فون کرتا ہوں، میرے سے بڑا وہ تیرا علاج کرے گا۔ فلانے نے فلانے کو، بڑے نے بڑے کو فون کیا، ہر جگہ سے مایوس ہو کے آیا۔ میں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، میں نے کہا اے اللہ اس کا علاج دنیا میں اتارا، بے برکتی کا علاج، بے روزگاری کا علاج، کاروبار کے اندر نقصان کا علاج اتارا۔ اللہ فرمانے لگے اے میرا بندہ تو نے اس علاج کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، جن کے مرضوں کا اپنا علاج کوئی نہیں۔ اللہ پھر میں کیا کرتا؟ فرمایا میرا بندہ جس کا آج کاروبار نہیں چلتا اس سے پوچھ تیرا تعلق خدا کے قرآن کے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کہا سمجھ نہیں آئی میرے اللہ جی۔ 5 وقت کی نماز میں وہ کہاں نظر آتا ہے؟ دکان پہ نظر آتا، کاروبار میں، گھر میں، مربے پہ نظر آتا ہے یا خدا کے گھر میں نظر آتا ہے؟ میں نے کہا دیکھتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز میں، جمعے کی نماز میں بھی دوڑا دوڑا آیا، 5 وقت تو دور کی بات۔ میں نے کہا اللہ نظر نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ اسے محفلوں میں دیکھا، ناچتے گاتے دیکھا، کھاتے پیتے دیکھا، سوئمنگ پول پہ نہاتے دیکھا، کبھی میرے قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا۔ میں نے کہا اللہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، کبھی میں نے اس کے ہاتھ میں تیرا کلام دیکھا ہو۔ اللہ فرما رہے بس بات سیدھی سادی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اس کے کان میں جا کے کہہ دے اگر تو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، نماز کا سجدہ، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، کم از کم اس دھرتی پر میں تیرا کاروبار چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ کا وعدہ بھائی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اعراض کرے گا میرے ذکر سے، منہ موڑے گا میرے ذکر سے، پھر ٹھیک کاروبار کر کے دیکھ لے، تیرا کاروبار میں نے چلنے دینا ہی نہیں۔ اب لڑو اللہ سے سارے مل کے۔ بازار والے رونا رو رہے، مہنگائی آ گئی، نئی حکومت نے پاس سے پڑھ کے رکھ دیے، ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نہیں چلے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، نہیں چلنے دوں گا۔ اب تمہاری مرضی۔ 5 وقت کی نماز رمضان المبارک کی میں میرے عزیزو جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی دوڑا دوڑا آتا تھا، دکان میں مال بچا، پچھلے سال کا بھی سارا نکل گیا، 11 مہینے کا سٹاک نکل گیا۔ اللہ نے روزی کا، کاروبار کا تعلق نماز کے سجدوں اور اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ سب کو پتہ ہے یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ پنکھا، یہ بلب، یہ لائٹیں، یہ سارا کیمرے کا نظام بجلی سے چل رہا ہے۔ میرے عزیزو بجلی کو چھوڑ کر آپ میرے عزیزو دودھ کے اندر اس کا سوئچ لگا دو، میرے عزیزو کیا چلے گا؟ پانی میں لگاؤ چلے گا، زمزم کے پانی میں تانے ڈال دو نظام نہیں چلے گا میرے عزیزو، کیونکہ کنیکشن ہمارا جڑا نہیں ہوا ہے۔ میرے عزیزو اگر روٹی کی بھوک لگی ہے میرے عزیزو ہاں ہاں کرو، ہنس ہنس کے میرے عزیزو بھوک نہیں مٹے گی، کیونکہ بھوک کو مٹانے کا، میں بھوک کو پیٹ بھرنے کا نظام اللہ کے پاس ہے۔ ذریعہ اللہ نے میرے عزیزو روٹی کو بنایا ہوا، کھانے پینے مشروبات پیاز کو بنایا ہوا، میرے عزیزو ہر نظام کا کنیکشن کہیں نہ کہیں جوڑ رکھا ہے، اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار کی ترقی کا نظام اللہ نے نماز کے سجدوں اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ جو نماز کا سجدہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، خدا پاک کی قسم وہ مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، اور جو خدا کے قرآن کو چھوڑ بیٹھا وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے۔ دوسرا مرض، پہلا مرض، پہلا علاج نماز کا سجدہ، قرآن کی تلاوت، دیکھو رزق میں برکت آئے گی۔ دوسرا مرض، بندہ کہتا ہے مولوی صاحب مجھے خیالات بڑے آتے ہیں، نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں، مولوی صاحب تنہائی میں بیٹھوں یا سب کے ساتھ بیٹھوں، میں خدا کے گھر کے اندر بھی بیٹھوں تب بھی گندے گندے خیال آتے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں جھاتی ماری، میں نے کہا استغفار کی کثرت کیا کر، میں نے کہا یوں کیا کر یوں کیا کر، لیکن وہ خیالات بڑھتے ہی جا رہے۔ اعتکاف والا بھی میرا عزیز و شکوہ، مسجد کے اندر آنے والا بھی شکوہ، عید اور 5 نمازیں پڑھنے والا شکوہ، مولوی صاحب خیال پتہ نہیں نماز میں ہی ایسے خیال آتے ہیں۔ اس کا علاج ہے نگاہ اٹھائی اوپر، اللہ فرما رہے الماری میں قرآن ہے، میں نے کہا جی، فرمایا کھول اسے، میں نے کہا اللہ کیا کروں؟
فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. نمازوں کے سجدوں میں دیکھ دے حال کس کا، رکوع اور قیام میں دیکھ دے حال کس کا. عبد الحلال نے 2 فرض نماز جمعے کی نیت باندھی، قیام سے لے کر رکوع سجدے تک اتحیات سلام پھیرنے تک دے حال کس کا. اگر تیری نمازوں کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑتا، تیرے نماز، تیری زبان، تیرے دل کی گہرائیوں کا، تیری نگاہ کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے تو کہاں تیرا دھیان کہاں ہوتا ہے، رکوع میں تو کہاں تیرا دھیان کہاں ہوتا ہے، قیام میں تو کہاں تیرا دھیان کہاں ہوتا ہے. اگر تیری نمازیں جاندار نہیں تو میرا دھیان ہٹے گا، وسوسے اور فحشی کا خیال دل میں آئے گا. آج اپنے سجدے کو مضبوط کر، تیرا سجدہ جب مضبوط ہو جائے گا، اے بندے میری رضا کے لیے، میرے حکم کے لیے، حکموں کی تابعداری پورا کرنے کے لیے، اے میرا بندہ میرا قرب پانے کے لیے سجدہ کرنا تیرا کام، اپنے علاوہ غیر کی محبت کو دلوں سے نکال دینا میں اللہ کا کام ہے. اغاؤ الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. کیا بات، نماز جاندار بنا، سب خیالات نکل جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ میں تیر لگ گیا، اندر چلا گیا. اب تیر اندر تو کون نکالنے تکلیف ہو، علی سن کر دے گا نہیں. نماز کا کتنا وقت ہے؟ نے کہا اتنا رہ گیا. اچھا جب میں نماز کی نیت باندھوں اس وقت اپنا کام کر لینا. نماز کی نیت باندھی، طبیبوں نے میرا عزیزو ٹانگ پنڈلی میں سے تین نکال دیا، سلام پھیرا. اما تم نے اپنا کام کیا، تین نکال لیا، ٹانگ میں دیکھا تیر کوئی نہیں. علی تجھے بالکل پتہ نہیں لگا؟ فرمایا اللہ سامنے تھا، اللہ اکبر. آخری نماز سمجھ کر کے پڑھ رہا تھا، پل صراط پہ کھڑا تھا، پیچھے جہنم آگے جنت ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، آخری نماز پتہ نہیں دوبارہ سجدہ نصیب ہو کہ نہ ہو. اس نماز کے سجدے میں قیام میں اتنا مزہ آیا، مجھے دنیا کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، فرمایا بھوک نڈال کیا کر دیتی تھی، خدا کے قرآن کی تلاوت کرتے، نماز کے سجدوں میں گہرائی اتنی ہوتی. رب اکبر کی قسم ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم نبی کے غلاموں کو بھوک اور پیاس کا احساس ہی ختم ہو جایا کرتا تھا. یا تو جمعے کی نماز میں بھی شوربے کی خوشبو میرے عزیزوں ناک کی نتھوں میں آ رہی ہے. ایسی نماز پڑھنے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہوا، اس کا پاؤں سے ٹکرا گیا، موبائل کی گھنٹی بج گئی میرے عزیزوں، خیال کہ میرے عزیزوں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. رابعہ بصری وقت کی کلندریہ گزری، میرے عزیزوں گھر کی چھت پہ آگ لگ گئی. اللہ اکبر میرے عزیزوں، اللہ اکبر. چور گھر کے اندر آ گئے، امام جعفر رحمت اللہ علیہ گھر کی چھت کو آگ لگ گئی. میرے عزیزوں اللہ والے کی گھر کو چھت کو آگ لگ گئی، لوگوں نے آ کے آگ بجھا دی. فرمایا خدا کی قسم نماز میں مجھے پتہ ہی نہ لگا میرے گھر کے چھت کے اندر آگ لگ گئی. اتنا شور شرابہ ہوا. فرمایا جب یار سے ملاقات ہوتی ہے پھر بندوں کی ملاقات کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تیسری بیماری مولوی صاحب جی اذان بھی سنتا ہوں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. مولوی صاحب جب لوگ آتے ہیں مجھے بڑا ارمان آتا ہے، بھاگ بھاگ کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، میں سامنے بیٹھا دیکھتا رہتا ہوں. بدبختی ہے، شقی ہے، بدبختی کی علامت ہے. مولوی صاحب نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، سارے بچے نماز پڑھتے ہیں لیکن میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا. میں نے پھر دھیان اٹھایا، میں نے کہا اللہ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں، تیرے پاس ہے. کہاں؟ میں نے کہا اللہ اس کا کیا علاج؟ ضرور یہ زانی ہوگا. فرمایا نہیں. شرابی ہوگا کہ نہیں؟ جواری ہوگا نہیں؟ غیبت کرنے والا ہوگا نہیں؟ چور ہوگا نہیں؟ میں نے کہا اللہ پھر بتائیے کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وبرم بوالدتی، باپ نہیں ماں، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اس کے گھر میں جا، کیا کروں؟ اس کی ماں اور اس کی گفتگو کا انداز دیکھ، یہ اپنی ماں کو کس لہجے کے اندر بلاتا ہے. اگر ماں کو جھڑک کے زور آنکھیں گھور کے بلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے قریب ہونے کے مجھ سے طاقت ہی چھین لیتے ہیں، نہیں وہ قریب ہونے دیتے.
وبرم بوالدتی 16واں پارہ ولم یجعلنی جبارا شقیا، جو اپنی ماں سے گفتگو میں لہجہ نہیں اختیار کرے گا اسے ہم اپنے قریب ہونے ہی نہیں دیں گے، بدبخت بنا دیں گے، اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں دیں گے، شقی القلب بنا دیں گے، دل کا سخت بنا دیں گے۔ جو اپنی ماں کو کہتا ہے سن لیا بات، میں نے پتا میں سن لیا، میری بات سن لیا میں۔ جس نے اپنی ماں کو کہہ دیا امی میں بوڑا کوئی نہیں، میں سن لیا، ٹھیک ہے میں نے اب سنا ہی ہوگی، امی جی کہہ رہا ہوں بس میرا تیرے توپاں دا رخ تیرا میری طرف ہو جاتا ہے، پتہ نہیں امی تینوں میں نے کی وائر ہے، پتہ نہیں تھوڑے گھر جم کے تو میں کوئی گناہ ہی کر لیا، یہ ایسا بول ہے رزق دور ہو یا نہ دور ہو خدا بندے سے دور ہو جاتا ہے۔ وبرم بوالدتی، ماں کے ساتھ دیکھو اس کا لب و لہجہ کیسا ہے۔ کپڑے استری کرتے ہیں، انہوں نے کہا پتر اللہ دی قسم ٹائم نہیں ہے، میرا بچہ تو 2 منٹ نان وڑ میں ہونے کا چھڑ دے، میں کوئی نہیں پانے، دفعہ مار۔ ماں نے جلدی جلدی کپڑے استری کر کے دیے، یوں کپڑے ماں کے منہ کے اوپر مار دیے، فرمایا ظالمہ ماں کے منہ پر کپڑے تو نے پھینک کے مارے، تجھے یقین ہے تجھے کفن نصیب ہوگا؟ ٹر گیاں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں گئیاں، تو پاویں زور دی بول، پاویں کوڑا بول، پاویں میٹھا بول، برداشت کرنے والی قبر میں چلی گئی۔ بیوی برداشت نہیں کرتی، بیٹا برداشت نہیں کرتا، رشتہ دار برداشت نہیں کرتے، تھی ایک برداشت کرنے والی، وہ تھانے کے پیچھے وہ قبرستان کی 4 دیواری میں جا کے سو گئی۔ ملاقات کرنی ہے وہاں جانا، پہلے میں تیرے کمرے میں ملاقات کرنے آتی تھی، نوے تیے پتر آ گیا نہیں آیا، روٹی بھیج دے، فون کیتا چل فون کر لے، 9 بج گئے، 7 بجے آتا تھا، مینوں ہول پہ رہے ہیں، اس کو ہول پڑا کرتے تھے، جو تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، جو بار بوے چکھلو کے چاتیاں ماری کرتی تھی، انہیں نہیں آیا ادھر نہیں آیا، جو چھوٹے چھوٹے نیانوں کو کہتی تھی جب پیو دا پتہ کر کے آؤ، رب اکبر کی قسم وہ قبرستان کے اندر پڑی ہے، یقین جان کرتوت سیدھے کر لے، اپنے عمل سیدھے کر لے، ورنہ میرا عزیزو تیرا پیغام تیری ماں تک جا رہا ہے کہ رات کی تاریکی دل کے اجالے میں تیری اولاد یہ کرتوت کر رہی ہے، اس کے لیے دعائیں کر کے آئی تھی۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، جو ماں سے لب و لہجے میں نرم مزاج اختیار نہیں کرے گا، لب و لہجے میں نرمائی نہیں لائے گا، ہم اسے اپنی قرابت اپنے قریب آنے کی اسے جرت ہی نہیں کرنے دیں گے، بدبخت بنا دیں گے اس کو۔ اور صرف یہ نہیں کہ میرے عزیزو ماں سے برتاؤ اچھا، وبالوالدین احسانا، ماں اور باپ سے برتاؤ اچھا رکھنا ہے تو دنیا کے نظام کو ماں باپ کے ساتھ اچھا رکھ لے، اللہ غیبی نظام کو اللہ خود بخود تیرے ساتھ اس کے رابطے سیدھے فرما دے گا۔ 3 بیماریوں کا 3 علاج، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، نماز اور قرآن سے دور رہے گا تیرے کاروبار میں برکت نہیں آئے گی۔ فخلف من بعد خلف لغاؤ الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اگر تو نمازیں جاندار نہیں بنائے گا، نمازوں میں جی نہیں لگائے گا، وسوسے اور شیطانیت تیرے پہ غلبہ کر جائے گی۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ فرماتے ہیں اگر ماں سے لب و لہجے میں نرمی نہ کی تو تجھے بدبخت بھی بنا دیں گے، شقی القلب بھی بنا دیں گے، تیرے دل کو پتھروں سے زیادہ سخت کر دیں گے، تیرے دل کو اللہ اکبر ایک وقت ایسا آئے گا پتھر کی سختی کو بارش کا پانی کا قطرہ توڑے گا، تیرے دل کی سختی کو تیرے آنکھ کا آنسو بھی نہیں توڑ سکے گا، جب بالکل دھتکار دیں گے پھر رو کے بھی دکھائے گا نہیں قبول کروں گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تو آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ 40 منٹ پہ گفتگو کریں گے، 5 منٹ پہلے ہم نے دیر سے شروع کیا، 10 منٹ اور 5 منٹ لیٹ ختم کیا، وقت تو انشاءاللہ اسی وقت ہی ختم ہوگا، اور نماز بھی اپنے وقت مقررہ پر آپ حضرات ہمیں احساس دلاتے رہیں وقت کی پابندی کا، ہم خوشی کے ساتھ اس احساس کو قبول کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کبھی کبھار لیٹ سویر ہو جاوے، اسی ترتیب پر اپنے جمعے کو لے کے آئیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجئے میرے